ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ لدھے والا بڑیچ کے زیر اہتمام ہے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے محترم شیخ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کا، عبدالوہاب محمدی صاحب کا، اور میرے شیخ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، حافظ حضرت مولانا عبدالغفور یزدانی صاحب، اور اسی طرح میرے محترم شیخ مولانا تنویر قمر صاحب، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. بڑے مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھنی ہیں. میرا دل چاہتا ہے پہلے میں اپنے نبی کا ذکر کروں، پھر میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کروں. پہلے میں امام کا ذکر کروں، پھر میں مقتدیوں کا ذکر کروں. پہلے میں پیر کا ذکر کروں، پھر مریدوں کا ذکر کروں.
حضرات گرامی قدر ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو. ذرا اونچا بولے, ربیع کسے کہتے ہیں بھائی؟ بہار کو. اول پہلی بہار اس کائنات پر جب خزاں چھا چکی تھی, آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آج جب میرے آقا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, اس کائنات کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ انسانیت گمراہی کے اندر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا. ماں کا کوئی مقام نہیں ہے, ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ بیٹے زنا کر رہے ہیں. بہن کا کوئی مقام نہیں ہے, سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ آتا ہے اور جا کر کے اس کی بولی لگاتا ہے. دیکھو اس کی آنکھیں کیسی ہیں, دیکھو اس کا چہرہ کتنا حسین ہے. بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا, بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا. انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی. کوئی لات منات عزا اور حبل کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند اور سورج کی پرستش کر رہا ہے, اور کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے. کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے. انسانیت شرمندہ تھی, انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی. یہ جو بندگی تھی, درندگی تھی, صنم قدوں میں ہما ہمی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 فکرمی یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح شادی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. ارے بابا آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں, عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں, آمینہ کے نور نظر آئے ہیں, اشرف المخلوقات آئے ہیں, افضل الموجودات آئے ہیں, افضل الانبیاء آئے ہیں, افضل الازکیاء آئے ہیں, اشرف الناس آئے ہیں, احکم الناس آئے ہیں, اجمل الناس آئے ہیں, نبی الحرمین آئے ہیں, محبوب رب المشرقین آئے ہیں, جبد الحسن والحسین آئے ہیں, امام القبلتین آئے ہیں, سید العارفین آئے ہیں, سید الساجدین آئے ہیں, سید الراکعین آئے ہیں, سید الصابرین آئے ہیں, سید الخاشعین آئے ہیں, سید السردار آئے ہیں, قافلہ سالار آئے ہیں, حبیب کردگار آئے ہیں, بہار کائنات آئے ہیں, حسن کائنات آئے ہیں, جمال کائنات آئے ہیں, فخر کائنات آئے ہیں, فخر موجودات آئے ہیں, دعائے خلیل آئے ہیں, فضل رب جلیل آئے ہیں, سید الفرا آئے ہیں, بدر الدجا آئے ہیں, شمس الزحا آئے ہیں, احمد مصطفیٰ آئے ہیں, حبیب کبریا آئے ہیں, خیر الفرا آئے ہیں, بدر الدجا آئے ہیں, شمس الزحا آئے ہیں, لا یمکن الثنا آئے ہیں. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے کیسی شانیں لے کر کے آئے ہیں. حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں, حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں, حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں, حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں, حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں, حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں, حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی, ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے, بیٹیوں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے, گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے. حضور تشریف لے کر کے آئے, رب کا انعام بن کر کے آئے, اللہ کا احسان بن کر کے آئے, اور میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے. توجہ میری طرف رکھیے, میں اپنی بات کا آغاز کروں. میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا, میرے آقا آئے تو تبدیلی آ گئی, میرے آقا آئے تو چینجنگ آ گئی ہے. میرے آقا نے آ کر کے لوگوں کے دلوں کا
तज़किया कर दिया। अब जितने चोर थे जब मेरे आका की गुलामी में आए, अब लोगों के माल के मुहाफिज बन गए। जो इज्जतों के लुटेरे थे अब इज्जतों के रखवाले बन गए। जो गैरुल्लाह के आस्थानों पर ज़मीने नियाज चुकाने वाले थे अब वो एक इलाह की इबादत करने वाले बन गए। ऐसा इनकलाब आ गया, ऐसी तब्दीली आ गई। देखिए तो सही ना, पहले अंदाज ये था सगा भाई अपनी बहन को सजा सवार कर बदारे हुस्न में बेचाया करता था। लेकिन जब तब्दीली आई है, जब मेरे नबी की नबुव्वत की किरणें फैली हैं, अब तब्दीली इस अंदाज की आई है। मेरे आका के नौजवान सहाबा चंद लोगों को गुलाम बना करके मेरे नबी के पास लेकर के आए हैं। चंद लोगों को हथकड़ियां लगी हुई हैं, उनको पकड़ करके लाया गया है। मेरे नबी ने उन लोगों से उनका तारुफ पूछा है। उन लोगों के दरमियान एक नौजवान लड़की भी मौजूद है। मेरे आका पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? बतलाती है, अर्ज करती है, मेरा नाम सुफाना है और मैं हातिम ताई की बेटी हूँ और अतीक इब्न हातिम की बहन हूँ। मेरे नबी ने उसको आजाद कर दिया और एक रिवायत के मुताबिक मेरे नबी ने अपनी कमली वाली चादर उतार करके उस बेटी के सर मुबारक को उस बेटी के सर को ढांपते हुए एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, बेटी बेटी हुआ करती है चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। मेरे नबी ने उससे पूछा, आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो बतलाओ, कोई तमन्ना है तो बतलाओ। तो वो अर्ज करती है, आपके नौजवान सहाबा मुझे पकड़ करके ले करके आए हैं, अब आप इन्हें हुक्म दीजिए ये मुझे छोड़ करके मेरे भाई के बाद यमन की सरजमीन पर छोड़ करके आए। मेरे आका ने चंद नौजवान सहाबा को बुलाया। चढ़ती चमकती जवानी है, शबाब भी उरूज पर है। मेरे आका ने बुलाया, आप फरमाते इसे लेकर के चले जाओ, इसके भाई के बाद यमन की सरजमीन पर छोड़ करके आओ। जरा तवज्जो कीजिए गुजरावाला के वासियों, कैसी तब्दीली आई है। चंद नौजवान सहाबा मेरे नबी के हुक्म पर इस लड़की को लेकर के चल दिए हैं। हजारों मील का सफर है, हजारों मील का सफर तय करने के बाद जब ये बहन अपने भाई के करीब पहुंचती है, भाई ने देखा मेरी बहन चंद नौजवानों के साथ इतना लंबा सफर तय करके आई है। वहीं पर कहता है, रुक जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इतना लंबा सफर इन नौजवानों के साथ तय की गई, रास्ते के अंदर तूफान भी आए होंगे, रास्ते के अंदर अंधेरे भी आए होंगे, रास्ते के अंदर बारिशें भी बरसी होंगी, जरा बतलाओ तो सही ना, इतना लंबा सफर तय करके आई हो, अपनी इज्जत भी बचा करके आई हो या लौटा आई हो? अभी सही तरीका से भाई की जुबान से अल्फाज अदा न हुए थे। बहन आगे बढ़ करके अपने भाई के मुंह पे हाथ रख के कहती है, भैया शर्म कर, रब्बे काबा की कसम है, मैंने बहन के लिए इतनी हया तेरी आंखों में भी नहीं देखी है जितनी हया मैंने अपने आका के इन अजनबी सहाबा की आंखों में देखी है। तब्दीली आ गई, चेंजिंग आ गई, अब तब्दील हो गया अंदाज। अब मेरे आका ने माँ की इज्जत बतलाई है, अब मेरे आका ने बहन का एहतराम बतलाया है। अब मेरे आका ने फरमा दिया, जिसके घर में दो बेटियां हों उसकी अच्छी परवरिश करे, वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में है जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई है। हजरात गिरामी की तरफ कैसी तब्दीली आई है, आओ जरा मैं आपको मक्का की धरती पर लेकर के चलता हूं। मेरे नबी का एक यार है हजरत अबू मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी का कलमा पढ़ लिए, मेरे नबी की गुलामी को इख्तियार कर लिया है। पहले अंदाज और था, अब अंदाज तब्दील हो चुके, अब मेरे आका की गुलामी में आ चुके हैं। रात को जाते हैं और कैदियों को आजाद करवा करके लेकर के आते हैं, छुपते छुपाते मदीना पहुंचते हैं, अपनी एक रात का मंजर बयान करते हैं। मैं रात की तारीकी के अंदर कैदियों को आजाद करवाने के लिए जा रहा हूं और मैंने क्या देखा है, एक औरत जिसका नाम अन्नाक नामी औरत है, जिस
جس کے ساتھ ان کا پہلے تعلق ہوا کرتا تھا، جب ابھی غلامی اختیار حضور کی نہیں کی تھی، ان کا آپس میں تعلق تھا۔ اناق نامی عورت نے دیکھا یہ تو لگتا ابو مرثد ہی ہے، جب دور سے آتے ہوئے دیکھا اس نے آواز لگائی ہے ابو مرثد رک جاؤ نا، آپ رکتے کوئی نہیں ہے۔ پھر آواز لگائی ہے ابو مرثد رک جاؤ نا، رکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ہماری تو بڑی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، تمہاری ہماری تو بڑی داستانیں ہوا کرتی تھی، تمہاری ہماری تو بڑی محبتیں ہوا کرتی تھی، آج دیکھو نا میں تمہیں آواز لگاتی ہوں تم رکتے کیوں نہیں ہو؟ آج دیکھو موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تنہائی بھی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، آؤ نہ ملاقاتیں کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کا یار آتا کوئی نہیں ہے، پھر پکارتی ہے دیکھو تو صحیح نا، اب تمہارے اور ہمارے درمیان ہے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تنہائی ہے، آجو ملاقات کر لیتے ہیں۔ میرے نبی کا تراشا ہوا اور میرے نبی کا شاگرد اور میرے نبی کا طالب علم اور میرے نبی کا اسٹوڈنٹ اور میرے نبی کی نگاہ جن کے چہرے پر پڑ گئی ہے اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے وضوحا والا مکھڑا دیکھ لیے اور جن کا دل میرے نبی نے پاک کر دیے، جن کے دل پر میرے نبی نے تزکیہ کر دیے، اب انداز تبدیل ہو گیا۔ میرے نبی کا یار بول کر کے کہتے تو کہتی ہے تیرے اور میرے درمیان ہے کوئی نہیں ہے، الاسلام حال بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان اسلام حائل ہو چکے، میں حضور کا غلام بن چکا ہوں، میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیے، اپنے نبی کی غلامی اختیار کر لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور آئے تو انقلاب آئے، اور آؤ میں عرض کروں میرے نبی کا انقلاب دیکھنا ہے تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھو۔ میرے نبی کا سب سے بڑا انقلاب میرے نبی کا یار صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تسی نہیں بول دے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سب سے بڑا انقلاب سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، اب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کے انقلاب کی سب سے پہلی کڑی، سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا؟ صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کی غلامی اختیار کی ہے، صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کی نوکری اختیار کی ہے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جس نے آخری سوراخ پر اپنی ایڈی کو رکھ دیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا، ابو بکر جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے وضوحا والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر جس نے خیمے کے اندر میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے اپنا سارا مال میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو منبر رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد میرے مصلی پہ جو کھڑے رہے، ابو بکر
زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر میرے نبی کے بعد روزہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر میرے نبی کے بعد روزہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر جن کو میرا نبی حوض کوثر پر ساتھ کھڑا فرمائے گا ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ابو بکر ہے گرامی قدر سب سے بڑا انقلاب میرے نبی کا میرے نبی کے یار ہیں. آج بھی اگر کوئی استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ استاد تب کامیاب ہے جب شاگرد کامیاب ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے شاگرد کامیاب. بولو میرے نبی کے شاگرد کامیاب ہیں. اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلان کائنات کے پروردگار نے خود کیے ہیں. میرے نبی کے یار کامیاب ہیں. میرے نبی کے یاروں کی کامیابی کا اعلان اللہ نے خود کیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحان اللہ نے دیے. امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دیے. میں نے جو اسٹوڈنٹ اپنے نبی کے پاس چن چن کر کے بھیجے تھے وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو گئے. ان کے دل میں ایمان ہی ایمان ہے. جھوٹ بولتے بکواس کرتے کہتے نہیں نہیں صرف 4 باقی رہے. نعوذ باللہ باقی سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے مرتد ہو گئے. میں نے کہا اس بات کو انقلاب نہیں کہا جاتا. اگر صرف 4 کے لیے میرے آقا آئے ہیں تو اسے پیغمبر انقلاب نہیں کہا جاتا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا کو انقلاب کہا جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کو انقلاب کہا جاتا ہے. اولئک هم المؤمنون کو انقلاب کہا جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو انقلاب کہا جاتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین کو انقلاب کہا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کے کلمہ پڑھنے کو انقلاب کہا جاتا ہے. صدیق اکبر سے 10 صحابہ کے بننے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 10 سے 100 کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 100 سے 313 کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 313 سے 1000 کے بننے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 1000 سے 10,000 کے بننے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 10,000 سے 1,24,000 کے بن جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے. 1,44,000 صحابہ کا میرے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھنا اور میرے نبی کا ان کو خطاب کرنے کو انقلاب کہا جاتا ہے. میرے نبی کی ساری جماعت کا نہ بدلنا انقلاب کہا جاتا ہے. تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دینا اسے انقلاب کہا جاتا ہے. دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا اسے انقلاب کہا جاتا ہے. اپنے منہج پر ڈٹے رہنے کو انقلاب کہا جاتا ہے. دین اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانے کو انقلاب کہا جاتا ہے. جھوٹ بولتے بکواس کرتے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے. میں نے کہا بابا بتلا تو صحیح نا اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا میں مجھے مومن نظر ہی کوئی نہیں آتا. اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے. اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر عدالت کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے. اگر حیا والے عثمان نہیں ہے پھر حیا کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے. اگر بہادر مولا علی نہیں ہے بہادری کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے. اگر اس
عزت امی عائشہ کی نہیں ہے پھر عزت کائنات میں آئی کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ ایمان والے نہیں تھے پھر ایمان والا کون تھا؟ ذرا بتلا تو صحیح نا۔ اگر وہ مومن نہیں تھے سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد میں جانے کس نے پیش کیے؟ اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کس نے کروائے؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کس نے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آپ تک قرآن کس نے پہنچا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا آپ تک حدیث کس نے پہنچا دیے؟ رب کعبہ کی قسم ہے میں تو یوں کہتا ہوں میرے نبی پر جتنا دین اترا ہے وہ دین سارا کا سارا میرے نبی کے یاروں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ میرے نبی جیسا چلنا اپنائے، میرے نبی جیسا بیٹھنا اپنائے، میرے نبی جیسا اٹھنا اپنائے، میرے نبی جیسی سیرت اپنائیے، میرے نبی جیسا کردار اپنائے، میرے نبی جیسا اخلاق اپنائیے، میرے نبی جیسی تجارت اپنائیے، میرے نبی جیسی صورت اپنائیے، میرے نبی جیسا انداز اپنائیے، میرے نبی جیسی جوانی اپنائیے۔ اللہ نے میرے نبی کو جو جھاڑ دیے انہوں نے میرے نبی کی ایسی نقل اتاری ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا میرے نبی کا پہلا بٹن کھلا نظر آیا، اس نے ساری زندگی پہلا بٹن بند کوئی نہیں کیا۔ میرے نبی نے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ نے لہسن ناپسند کیے، اس نے کبھی لہسن نہیں کھایا۔ میرے نبی کے یار حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، چلتے چلتے رک جاتے ہیں، پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے اپنے نبی کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے، میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے نبی کی ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لیے، صحابہ نے میرے نبی کی ایسی نقل اتاری ہے۔ پھر یہ صحابہ نہیں رہے بلکہ صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کا کردار بن گئے، صحابہ میرے نبی کے اطوار بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جماعت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صورت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے۔ اللہ نے بھی کہا محبوبہ آجا تو ہمارے پاس آجا، لیکن اس بات کو گھبرانا نہیں ہے کہ تو چلا جائے گا تیری زندگی محفوظ کیسی ہوگی، تو ہمارے پاس آجا، تو نہ رہے گا لیکن تیرا کردار صحابہ کی صورت میں باقی رہے گا، تو نہ ہوگا تیرا انداز باقی ہوگا، تو نہ ہوگا تیری صداقت باقی ہوگی، تو نہ ہوگا تیرا کردار باقی ہوگا، تو نہ ہوگا تیرے اطوار باقی ہوں گے، تو نہیں ہوگا تیری نماز باقی ہوگی، تو نہیں ہوگا تیرا قرآن باقی ہوگا۔ صحابہ نے پورا کا پورا دین اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس پر عمل کر کے پھر پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ میں نے اسی لیے اس سے پوچھا ارے تو بتانا تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ نماز کی بات نہیں کرتا، روزے کی بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ آگے سے جواب دیتے مجھے صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے، آخر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اسلام سے مسئلہ ہے۔ جب بھی میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، میں نماز تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، قرآن تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں، خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کو برا کہا جاتا ہے کیونکہ صحابہ میرے پیغمبر کے دین کے
سپاہی ہیں، صحابہ میرے پیغمبر کے سپہ سالار ہیں، صحابہ میرے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کے راوی ہیں۔ رب کعبہ دی قسم یارو، اگر صحابہ نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا، صحابہ نہ رہے قرآن باقی نہیں بچے گا، صحابہ نہ رہے اسلام باقی نہیں بچے گا۔ اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے۔ اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کا پرچم اٹھاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کا پرچم اٹھاتے رہیں گے، ذوالنورین کی حیاؤں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، مولا علی کی شجاعت کے نغمے گنگناتے رہیں گے، اماں عائشہ کی عزت کا پرچم اٹھاتے رہیں گے، اور یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ یہ دیوان محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروان محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ اور اٹھئے میرے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے دفاع کا پرچم اٹھائیے اور لگائیے نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا۔ ذرا اٹھ کر کے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اپنے نبی کے یاروں سے کتنا پیار ہے، ذرا بول کر کے بتاؤ۔ میرے پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا، میرے پیغمبر کے انقلاب کی تصویر کون ہے؟ صحابہ۔ اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا پیغمبر حکم دے، حکم بجا لانے والے کون ہیں؟ میرے نبی کی عزت کے لیے مر جانے والے کون ہے؟ میرا پیغمبر بیان میں تو ساتھ کون ہے؟ میرے آقا بدر میں تو ساتھ کون ہے؟ میرے آقا احد میں تو ساتھ کون ہے؟ میرے آقا حنین میں تو ساتھ کون ہے؟ میرے آقا تلوار اٹھائیں تو ساتھ کون ہے؟ میرے آقا کی عزت کے لیے بچوں کو یتیم کروانے والے کون ہیں؟ آپ کو قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ لوگ کہتے ہیں فاروقی کو صحابہ صحابہ کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی عرض کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ میرا نصیب ہے۔ لوگ مجھے وکیل صحابہ کہتے ہیں اور یہ میری قسمت ہے، میں صدیق کی صداقت کا پرچم اٹھاتا ہوں۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا آسان ہے، گجرانوالہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر صحابہ کی عزت کا پرچم اٹھانا بڑی بہادری کا کام ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی صحابہ کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی یہی نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت سے، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا، اس بھار نبوت کے شاہدین صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو، تم ہم سے